السلام علیکم دوستوں، علی پبلک ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستوں، ڈکٹیٹرشپ کی جہاں بات آئے وہاں چین اور نارتھ کوریا کے صدر کی مثال ملتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایم بی ایس کے آگے بالکل زیرو ہیں؟ جہاں ایم بی ایس ہیں وہاں یہ پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اب واشنگٹن پوسٹ کے جرنلسٹ جمال خشوگی کی کڈنیپنگ ہو یا اپنے ہی بھائی سے اس کا عہدہ چھین کر جیل میں ڈلوانا ہو، ملک کے بلینئرز کو کڈنیپ کرنا ہو یا پھر لیبنان کے پرائم منسٹر کو کڈنیپ کرنا ہو، محمد بن سلمان ہر غیر قانونی کام کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آج وہ ایک سعودی عرب کے ماڈرنائزڈ لیڈر ہیں۔ اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپا سچ کیا ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین، محمد بن سلمان کے کراؤن پرنس بننے تک کے سفر کے بارے میں جانتے ہیں۔ محمد بن سلمان سلمان کنگ کی تیسری بیوی کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ 2015 میں جب کنگ سلمان سعودی عرب کے وزیر اعظم بنے تب انہوں نے اپنے بیٹے کو وزیر دفاع بنا دیا، جبکہ انہوں نے اپنے بھتیجے سلمان بن نائف کو اگلا کراؤن پرنس بنا دیا، لیکن 2017 میں اچانک انہوں نے کراؤن پرنس کی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد محمد بن سلمان نئے کراؤن پرنس بن گئے۔ لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ پرنس نائف نے یہ استعفیٰ اپنی مرضی سے نہیں دیا بلکہ انہیں مجبور کیا گیا تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انہیں کئی گھنٹوں کے لیے قید میں رکھا گیا اور ان کے سارے کریڈٹ کارڈز اور موبائل فون سیل کر دیے گئے۔ تو جب محمد بن سلمان نائف کی جگہ نئے کراؤن پرنس بنے تو مارچ 2020 میں انہوں نے نائف اور ان کے بھائیوں کو بغاوت کے الزام میں جیل میں ڈلوا دیا۔ ویسے محمد بن سلمان کے ڈکٹیٹرشپ پر کام 2015 سے ہی شروع ہو گئے تھے جب وہ وزیر دفاع بنے اور انہوں نے یمن کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ جنگ کا مقصد ایران کو سپورٹ کرنے والے یہودیوں کو ختم کرنا تھا۔ امریکہ کی مدد سے یو اے ای اور سعودی عرب نے یمن پر 20,000 سے زیادہ ہوائی حملے کیے تھے، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ابھی تک یمن میں اس دہشت کو کوئی بھول نہیں پایا۔ محمد بن سلمان کے اس کارنامے کی وجہ سے جن نیوز رپورٹر نے آواز اٹھائی تو انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بہادر جرنلسٹ نے محمد بن سلمان کے چہرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تو اس کا حشر بھی ہمارے سامنے ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مشہور جرنلسٹ جمال احمد خشوگی کی۔ جمال نے اپنی رپورٹس میں محمد بن سلمان کو یمن کے لوگوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا اور لوگوں کے سامنے ان کی سچائی لانے کا پریاس کیا، تو محمد بن سلمان نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں مروا دیا۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان نے یہ اس لیے کیا کہ اگر کوئی بھی ان کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کی سزا یہی ہوگی، لیکن سعودی حکومت نے واضح کیا کہ اس میں محمد بن سلمان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اسی لیے امریکن جیوڈیشری نے ان کو ریلیز کر دیا۔ اس کیس پر فیصلہ سنانے کے بعد امریکی جج جان پیٹس نے کہا کہ میرے پاس کراؤن پرنس کو رہا کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کراؤن پرنس کے پریشر میں آ کر ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا تھا۔ اس انسیڈنٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایم بی ایس کتنے پاورفل ہیں، لیکن ان کی ڈکٹیٹرشپ کے قصے یہاں ختم نہیں ہوتے۔ ہم آپ کو ان کی کچھ سیکرٹس بتاتے ہیں۔ لیبنان کے پرائم منسٹر کی کڈنیپنگ۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سعد حریری کی۔ جی آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر دوسرے ملک دورے کے لیے گیا ہو اور اسی دوران اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہو؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا۔ 2017 میں لیبنان کے پرائم منسٹر سعودی عرب دورے کے لیے گئے، لیکن سعودی عرب کے فوجیوں نے انہیں راستے میں ہی کڈنیپ کر لیا اور انہوں نے سعودی عرب کے انٹرنیشنل چینل پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کڈنیپنگ کی وجہ سے لیبنان میں بہت ہنگامہ ہوا اور وہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ سب محمد بن سلمان نے کیا ہے اور انہیں ریزائن کرنے پر مجبور کیا، لیکن بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا اور وہ اپنے ملک واپس چلے گئے۔ محمد بن سلمان کو 2022 میں پرائم منسٹر اپوائنٹ کر دیا گیا۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے ریلیجیس، سوشلز اور مورلز رولز میں بدلاؤ کیے۔ اس کے لیے ان کی دنیا میں تعریف ہو رہی ہے، لیکن یہ ان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سعودی حکومت 280 سال سے ایک ایگریمنٹ پر چل رہی ہے جو 1744 میں سعودی کی رائل فیملی یعنی کہ سعود فیملی اور ریلیجیس لیڈرز وہاب فیملی کے درمیان ہوا۔ اس ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ ملک کی پالیٹکس کا ذمہ سعود فیملی پر رہے گا
اور ریلیجین وہاب فیملی سنبھالے گی اور دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں کبھی انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ لیکن پچھلے کچھ وقت میں محمد بن سلمان سعودی عرب کے اندر کچھ نئے ریفارمز لے کر آئے ہیں، مثلاً عورتوں کا ڈرائیونگ کرنا، شوز کروانا وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ ایگریمنٹ جلد ٹوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں سول وار بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ نئے فیصلے لینا محمد بن سلمان کی مجبوری ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں تیل ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے سعودی عرب میں ویژن 2030 اور نیوم پروجیکٹ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب محمد بن سلمان کے تانا شاہی والے فیصلوں پر سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے وقت میں بتایا جائے گا۔ کیا یہ سعودی عرب کو نقصان پہنچائے گا کہ نہیں؟ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی زبردست ویڈیو میں۔